الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم آئیں سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ساری کائنات کے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، عیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ارشاد فرماتا ہے رب ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت حاصل ہو جائے، آگے کو کچھ مل جائے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب ہے انسان جب ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر اس گناہ کی طرف اپنا قدم بھی نہ لے کر جائے، اپنے اس گناہ کی طرف اپنے دل میں خیال بھی نہ لے کر آئے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں انسان جب ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر اس کی طرف قدم بڑھائے نہ. جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد میں تھن میں نہیں جاتا، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اسی طرح انسان توبہ کر لے پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ آئیں دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو تو آگے کو نصیحت حاصل ہو جائے، آگے کو کچھ مل جائے. لیکن برادران ملت اسلامیہ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا معیار کیا ہے، آج ہمارا جو ہے مشاہدہ کیا ہے. ہم دن پر گناہ کرتے نظر آتے ہیں، دنوں رات ہم گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں. لیکن مسلمانوں ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے حال پر رحم بھی نہیں کرتے. اپنے حال ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں غور کرنے کا مقام ہے. مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نے زندگی سے ایسے لو لگا لیا ہے، ایسے محبت کر لی ہے، جبکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو زندگی ہے یہ زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب رب نے فرما دیا ہے. اب ذرا غور کرو کس قرآن میں رب فرماتا ہے، وہی قرآن میں رب فرماتا ہے جس قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک زبر زیر زبر کا فرق نہیں. وہی کتاب میں رب فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے اتنی بڑی زندگی عطا کی ہے، اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے، ہم رب کی عبادت کتنی کی ہے، اللہ کی بندگی کتنا کیا ہے، رب کی عبادت کتنی گزاری ہے راتیں. ذرا غور کرو مسلمانوں وہ دن دور نہیں ہے جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی. رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری دنیا فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہوگی. اب غور کرو مسلمانوں جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. ہمیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ساری دنیا فنا ہو جائے گی ہم نے اس زندگی میں اپنے رب
رب کے لیے کیا کیا ہے، جبکہ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو خاص کر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب مسلمانوں غور کرو، ہم تو زندگی، ہم تو دن بھر رات بھر گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر نادم بھی نہیں ہوتے، شرمسار بھی نہیں ہوتے، اپنے گناہ پر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ لیکن غور کرو مسلمانوں، یہ آپ مت بھولنا جو آپ کے اوپر رب نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، آپ کے سارے حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، بلکہ رب خود دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے اتنے بڑے نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ نے ہمیں پھیر دیا، اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی دی، اللہ نے ہمیں جسم و جسمانت دیا، اللہ کی ساری نعمتیں ہم پر سرفراز ہیں۔ لیکن غور کرو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، لیکن کبھی اللہ کی عبادت رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خاص کر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھو، سوچو ہم نے اپنے رب کی عبادت کتنے مرتبے کی ہے۔ پانچوں وقت کی نمازوں میں جب ہماری مسجدوں سے مؤذن یہ صدائیں دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، ہم نے کتنی مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ اے مسلمانوں غور کرو، رب تبارک و تعالیٰ کو بہت نعمت جو ہے، اللہ کو جو ہے توبہ بہت پسند ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے توبہ بھی کریں۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب اپنے امتیوں نیک امتیوں سے اپنے نیک امتیوں کو ڈراؤ اور گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی نیکیوں میں بدل دے گا جب اللہ کے بندے سچی دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ لیکن مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور مسلمانوں آپ سوچو اللہ نے اتنے اچھے مذہب میں، اتنے خوبصورت مذہب میں ہمیں داخل فرما دیا۔ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے، جس مذہب میں آپ اور ہم ہیں۔ غور کرو مسلمانوں، اللہ نے اتنا سچا مذہب عطا کیا، بلکہ ہم کوئی سارے خداؤں کو نہیں پوجتے بلکہ ایک رب کو پوجتے ہیں۔ جب رب قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرا نبی بھی سچا ہے، میرا خدا بھی سچا ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میری کتاب بھی سچی ہے۔ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو ہے وہ مذہب اسلام۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اتنا اچھا دین عطا فرما دیا، اتنا سب سے اعلیٰ نبی عطا فرما دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے پھر اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ملت اسلامیہ، رب کا اتنا احسان عظیم ہے، کتنی کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی دیا تو سب سے اعلیٰ نبی، اسلام دیا تو پسندیدہ۔ رب ارے رب جب اپنے بندوں کو اپنا خدا بلکہ خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین بھی اچھا، اور دوسری بات اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کتاب بھی دی تو کیا فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا قرآن پاک سچا ہے، میرا رب سچا، میرا دین سچا، میرا نبی سچا، میری کتاب سچی۔ اتنا اچھا مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں؟ کمی تو اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آتے نہیں ہیں، ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ لیکن مسلمانوں وہ دن دور نہیں ہے، ابھی جو رب نے جو میں نے قرآن میں جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا، رب نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ مسلمانوں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بتا کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رب نے فرمایا، حکایت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، لوگ اس کے گانے کو، اس کی سریلی آواز تھی، لوگ اس کے گانے کو سن کر دور دور سے آتے، نذرانے بھی دیتے۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں حضرت عمر فاروق اعظم اس شخص سے بہت ناراض رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز ختم ہو جاتی، وہ بیمار پڑ گیا، بیماری کے سبب اس کی سریلی آواز
ہونے لگا، کوئی پرسانی حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اب ذرا سوچے مسلمانوں، اب وہ جب وہ اس کی آواز اچھی تھی تو سارے لوگ آتے تھے اس کے گانے کو سن کر اس کو نذرانہ دیتے تھے، لیکن جب وہ بیمار پڑ گیا، اس کی سریلی آواز ختم ہو گئی، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب فاقے سے نڈھال ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مالک و مولا، میں تیرا گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ، خطاکار بندہ، تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا۔ اے رب، آج میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے رب میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اے رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اب غور کریں مسلمانوں، ایک گانے والا فاسق ہے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، رب ارشاد سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، اے مالک و مولا، میں تیرا گنہگار بندہ، تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، لیکن آج میں بیمار پڑ گیا، آج کوئی پرسانی حال نہیں ہے، آج فاقے سے نڈھال ہو گیا۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ شخص جو ہے بہت گانا گایا کرتا تھا، لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو دریائے رحمت کو جوش آتا ہے، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم کو الہام ہوتا ہے، اے عمر، مدینے کے قبرستان میں جاؤ۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی، عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم نے مدینے میں اعلان کیا کہ اے مدینے والوں، آج اللہ کے ولی کے نماز جنازہ میں جب جنازے میں حاضر ہو جائیں اور نماز جنازہ ادا کریں۔ غور کرو مسلمانوں، جب ایک بندہ گانے والا فاسق سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب اپنا اسے ایک نیک ولی بنا لیتا ہے، نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ مسلمانوں، ایک گنہگار بندہ، ایک گانے والا فاسق جب رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ مقرب بندوں میں داخل فرما لیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کریں گے تو ضرور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، ضرور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو صحیح۔ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، اس توبہ پر قائم رہو۔ ایک بات چھوٹی سی، میرے نبی فرماتے ہیں، وہ شخص جو جس نے توبہ کیا اور توبہ پر قائم رہا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں کہ اے رب ذوالجلال، مجھے اس گناہ سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اے رب ذوالجلال، تو بڑا رحیم ہے، مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ رب نے خوشخبری قرآن میں سنائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، آگے کو کچھ مل جائے۔ اے مسلمان